کمرے میں ہلکی خوشبو اور شمعوں کی مدھم روشنی تھی۔ گلاب کی پتیاں بستر پر بکھری تھیں۔ منظر خواب سا لگ رہا تھا۔ عروہ نے دل کی دھڑکن سنبھالنے کی کوشش کی۔ گھونگھٹ تلے گھبراہٹ تھی۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ اذلان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے لمحہ قید کر رہا ہو۔ وہ آہستگی سے بستر کے قریب آیا۔ عروہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ لمحہ جیسے رک گیا ہو۔ عروہ کا چہرہ شرم سے سرخ، پلکیں لرزتی ہوئی، لب کانپ رہے تھے۔ اذلان کی سانس بھاری ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولا، عروہ، اب تم صرف میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے قریب جھکا، بالوں کی خوشبو میں کھو گیا۔ عروہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ دل دھڑکنے لگا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ سن رہی ہو؟ یہ دل اب صرف تمہارے نام کی دھڑکن ہے۔ عروہ لرز اٹھی۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کے قریب گری۔ فاصلے لمحوں میں مٹ گئے۔ عروہ نے گھبرا کر کہا، اذلان، یہ سب؟ اذلان نے اس کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ لمحہ بھر کی جھجک کے بعد عروہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں صرف ان کی بے قابو سانسوں کا شور باقی رہا۔ اذلان نے شدت سے اسے جکڑ لیا۔ وہ پوری طرح اس کے لمس میں گم ہو گئی۔ گلاب کی خوشبو، شمعوں کی روشنی اور دھڑکنوں کی آواز۔ وہ رات ان دونوں کے نام لکھی گئی تھی۔ صبح کا منظر نرم خوش روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے پردے کو ہلایا تو عروہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں ملیں اور پہلو بدلا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ سامنے پڑی گرم سانسوں سے ٹکرایا، وہ ٹھٹک گئی۔ اذلان بالکل قریب تھا۔ اس کا بازو عروہ کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور چہرہ اس کے بالوں میں دفن تھا۔ وہ ایسے سو رہا تھا جیسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ عروہ کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ رات کی یاد نے اس کے بدن کو لرزا دیا۔ اس نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اذلان نے فوراً گرفت سخت کر دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اذلان کی نیند بھری آواز میں شوخی تھی۔ عروہ نے جھجکتے ہوئے کہا، نماز پڑھنی ہے۔ اذلان نے مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرکایا۔ نماز کے بعد بھی تو زندگی ہے، اور وہ میری ہے۔ اس نے عروہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں شرارت اور چاہت کی شدت سے۔ عروہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اذلان، کوئی آ جائے گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ اذلان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ عروہ کی مزاحمت لمحوں میں پگھل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے وجود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ لمس کا نشہ بڑھتا گیا، وقت رکتا گیا۔ عروہ نے بے ساختہ اذلان کو بازو میں بھر لیا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں تھکے ہوئے ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے، عروہ نے شرم سے چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا، کتنی بار چھپاؤ گی؟ اب تو میرا سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ عروہ نے اس کے سینے پر ہلکی سی چوٹ ماری۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ شرم بیوی سے نہیں، دنیا سے کی جاتی ہے۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابی، ناشتہ بنانا ہے، نند کی آواز آئی۔ عروہ نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اذلان نے پھر روک لیا۔ چھوڑو، یہ وقت میرا ہے، صرف میرا۔ وہ پھر قریب آیا اور لمحے ایک بار پھر شدت کی آگ میں جلنے لگے۔ گھر میں آج خاص رونق تھی۔ اذلان کے کزنز اور دوست شام کو سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈرائنگ روم جگمگا رہا تھا۔ کہکوں اور گپ شپ کی آوازیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں۔ عدیل نے اونچی آواز میں کہا، بھائی، شادی کے بعد تو آپ کے رنگ ہی بدل گئے ہیں۔ اب تو ہر وقت بس بھابھی کے پیچھے ہی نظر آتے ہیں۔ سب نے زوردار کہکا لگایا۔ اذلان نے عروہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں تو بدلنا ہی تھا، محبت ملے تو انسان بدل ہی جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سب کے سامنے عروہ کا ہاتھ دبا دیا۔ عروہ کا چہرہ لال ہو گیا اور نند نے فوراً بات کاٹ دی، امی دیکھ رہی ہیں، بھابھی کے لیے تو سب کے سامنے بھی جان دینے کو تیار ہیں۔ ساس نے مصنوعی مسکراہٹ دی، مگر دل میں جلن بڑھ گئی۔ اسی دوران ہما نے کھیل کا اعلان کر دیا، چلو سب ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں، آج بھابھی کو بھی کھیلنا ہوگا۔
عروہ نے گھبرا کر اذلان کو دیکھا، اگر سب نے شور مچایا تو وہ بھی مان گئی۔ پہلا ٹرن عدیل کا آیا۔ اس نے عروہ سے پوچھا، بھابی بتائیں، شادی کے بعد سب سے پہلی بار آپ نے بھائی کو کب ڈانٹا تھا؟ سب ہنسنے لگے۔ عروہ نے شرماتے ہوئے کہا، ڈانٹا نہیں، بس کہا تھا کہ زیادہ دیر فون نہ چلایا کریں۔ اذلان نے کہکا لگایا، جی، اور اس کے بعد میں نے فون چھوڑ کر انہی کو تھام لیا تھا۔ محفل ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھی۔ دوسری باری اذلان کی آئی۔ ہما نے شرارت سے کہا، بھائی آپ کو ڈر ہے کہ سب کے سامنے بھابی کو اپنی محبت کا اظہار کریں؟ سب چیخ پڑے، ہاں ہاں کرو کرو۔ اذلان نے لمحے بھر کو عروہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہو کر سب کے سامنے کہا، یہ میری دعا کی وہ قبولیت ہے جس کے بعد اور کچھ مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ سب او ہو کی آوازیں نکالنے لگے اور عروہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ محفل ختم ہونے کے بعد رات کو جب سب کزنز چھت پر سو گئے، عروہ کچن میں برتن سمیٹنے لگی۔ اذلان چپکے سے پیچھے آیا اور بازو سے گھیر لیا۔ اب میرا ڈر پورا کرو، عروہ نے چونک کر کہا، کون سا؟ اذلان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی، وہ جو سب کے سامنے ممکن نہیں تھا۔ عروہ نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچن کی خاموشی، رات کی ٹھنڈی ہوا اور ایک دوسرے کا لمس لمحے کو بے حد حسین بنا گئے۔ اچانک پیچھے سے ہما کی آواز آئی، بھابی آپ ابھی تک کچن میں ہیں؟ عروہ گھبرا گئی اور فوراً الگ ہونے لگی، مگر اذلان نے مسکرا کر کہا، ہوائی آوازیں ہیں، ادھر آ کر کون دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر ان کی ہنسی اور لمس نے اس رات کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ شادی کے بعد کے دن بڑے شوخی اور محبت بھرے گزر رہے تھے۔ گھر والے ہر وقت بھابی کو چھیڑنے پر تلے رہتے اور اذلان کو جیسے بس موقع چاہیے ہوتا کہ سب کے سامنے اپنی محبت جتا دے۔ لیکن اندر ہی اندر نند اور ساس کے دلوں میں جلن بڑھ رہی تھی۔ نند ہما نے ایک دن اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی، امی دیکھتی نہیں، بھابی نے بھائی کو اپنے جادو میں باندھ رکھا ہے، ہر وقت ان کے پیچھے پھرنے لگتے ہیں۔ اب تو بھائی کی پرانی عادتیں بھی ختم ہو گئی۔ ساس نے ہونٹ پیچھ لیے، ہاں یہی تو مجھے بھی کھٹک رہا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کل کو یہ لڑکی ہمیں بیچ میں سے نکال دے گی، کچھ کرنا ہوگا۔ شام کو پھر کزنز کا ہنگامہ ہوا۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ عدیل نے چھیڑا، بھائی بھابی کو اتنا سپوائل مت کریں، ورنہ یہ کل کو ہمیں ہی حکم دینے لگیں گی۔ اذلان نے فوراً عروہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، انہیں حق ہے سب پر حکم دینے کا، کیونکہ یہ میری زندگی ہیں۔ سب ہنسنے لگے، لیکن ساس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اسی دوران ہما نے پلان بنایا۔ اس نے عروہ کے موبائل میں چپکے سے ایک ان نون نمبر سے میسج بھجوا دیا، آپ کی شادی غلط جگہ ہوئی ہے، اذلان کے ماضی کے راز ابھی آپ نہیں جانتی۔ عروہ نے میسج دیکھا تو دل تھک سے رہ گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اذلان نے فوراً نوٹ کیا اور آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ عروہ نے جھجکتے ہوئے فون چھپا لیا، کچھ نہیں، بس کالج کے ایک دوست کا میسج تھا۔ اذلان نے مسکرا کر اسے قریب کر لیا، چھوڑو، پہلے مجھے بتاؤ، آج رات فری ہو؟ عروہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا دیں۔ فری تو ہوں، لیکن اذلان نے شوخی سے کان میں کہا، تو پھر چھت پر میرا انتظار کرنا، ڈیئر ابھی باقی ہے۔ رات کو سب سو گئے تو عروہ دل میں میسج کی وجہ سے تھوڑی پریشان تھی، مگر اذلان کی آواز نے ساری سوچیں اڑا دی۔ وہ دھیرے سے چھت پر گئی تو اذلان پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ آخر آ ہی گئیں، اذلان نے بازو پھیلا دیے۔ عروہ نے مسکرا کر کہا، لیکن کوئی دیکھ نہ لے۔ اذلان نے قریب آتے ہوئے کہا، کاش دیکھ لے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ تم میری ہو۔ چاندنی رات، ٹھنڈی ہوا اور اذلان کی باہوں کا حصار۔ عروہ نے خود کو روکنے کی ہمت نہ کی۔ اذلان نے اس کے لبوں کو اپنی قربت سے چھو لیا۔ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ اسی وقت نیچے سے ہما نے دروازہ کھولا اور چھت کی طرف قدم بڑھایا۔ چھت پر جیسے ہی ہما نے قدم رکھا، عروہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ الگ ہونا چاہتی تھی، مگر اذلان نے مضبوط باہوں سے روکے رکھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ اذلان نے سرگوشی کی، میں تمہارا ہوں، سب کے سامنے۔ ہما کی نظریں لمحہ بھر کے لیے جمی رہیں، پھر وہ زور سے ہنسی، بھائی بھابی آپ کو بالکل دیوانہ بنا چکی ہیں۔ عروہ کے رخسار آگ کی طرح دہک اٹھے، مگر اذلان نے بے پرواہ لہجے میں کہا،
دیوانہ نہیں، عاشق۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ عدیل نے شرارت سے کہا، بھائی رات کو چھت پر چاندنی زیادہ اچھی تھی یا بھابھی؟ عروہ نے نظریں جھکا لیں، لیکن ساس کے دل میں جلتی آگ آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران ہما نے موبائل میں چپکے سے پلان بنایا۔ اس نے ایک ان نون نمبر سے میسج لکھا، تمہیں سچ بتاؤں، وہی میسج عروہ کے نمبر پر بھیج دیا۔ عروہ نے جب موبائل دیکھا تو جسم کانپ گیا۔ وہ سوچنے لگی، کون ہے یہ اور کیوں چاہتا ہے کہ میں رات کو اکیلی جاؤں؟ شام کو ڈرائنگ روم میں سب اکٹھے ہوئے۔ کزنس نے شور مچا دیا، ٹروتھ اینڈ ڈیئر ہونا چاہیے۔ ہنسی کہہ کے شور شرابہ اور چھیڑ چھاڑ سے محفل گرم ہو گئی۔ جب باری اذلان کی آئی تو عدیل نے کہا، ڈیئر ہے کہ بھابھی کو سب کے سامنے کس کرو۔ عروہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ کمرے میں شور بڑھ گیا۔ اذلان نے بغیر جھجکے عروہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا۔ سب تالیاں بجانے لگے۔ عروہ کا دل محبت اور شرم کی امتزاج میں ڈوب گیا، مگر ساس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، عروہ اکیلی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ موبائل کی سکرین پر وہی میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے دل پر قابو پاتے ہوئے فیصلہ کیا، میں جا کر دیکھوں گی یہ راز آخر ہے کیا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ گیلری سنسان تھی۔ پرانے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو روشنی مدھم تھی۔ اچانک ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ پیچھے سے کسی نے آہستہ سے پکارا، عروہ۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے ہما کھڑی تھی، ہاتھ میں موبائل لیے، چہرے پر معصومیت لیکن آنکھوں میں شرارت کی چمک۔ بھابھی آپ یہاں اس وقت؟ ہما نے میٹھی آواز میں کہا، جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ عروہ نے گھبرا کر موبائل چھپا لیا۔ میں بس ایسے ہی ہوا کھانے آئی تھی۔ ہما نے معنی خیز مسکراہٹ دی اور آہستہ سے سرگوشی کی، کبھی کبھی ہوا کے ساتھ راز بھی آ جاتے ہیں بھابھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ رات کو عروہ کمرے میں آئی تو اذلان انتظار کر رہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ عروہ چونکی، میں بس تھوڑی دیر کے لیے باہر تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما، عروہ میں تمہاری آنکھوں میں ہر جواب پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ عروہ کا دل چاہا سب کہہ دے، مگر زبان بند رہی۔ اذلان نے اس کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ ابھی کچھ مت سوچو، تم صرف میری ہو۔ اس کی قربت نے عروہ کی سوچیں چند لمحوں کے لیے مٹا دیں، لیکن اندر کا خوف باقی رہا۔ اگلے دن دوپہر کو عروہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ ہما آئی۔ بھابھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کبھی سوچا ہے کہ بھائی کی محبت صرف آپ کی نہیں ہو سکتی؟ عروہ کے ہاتھ لرز گئے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہما نے موبائل اس کے سامنے رکھا جس میں چند تصاویر کھلی تھیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ اذلان کے پرانے کالج کے سنیپس۔ عروہ کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ ہما نے مصنوعی افسوس سے کہا، لیکن عروہ کے ذہن میں میسیجز، تصویر اور ہما کی باتیں گھومنے لگیں۔ لیکن دوسری طرف اذلان کی محبت اور لمس کی شدت سے کھینچ رہی تھی۔ شام کو ڈرائنگ روم میں سب کزنس پھر ہنگامہ کر رہے تھے۔ ہما نے سب کے سامنے کہا، بھائی آج بھابھی سے گانا سنوائیں، دیکھتے ہیں کتنی سویٹ آواز ہے۔ عروہ نے ہچکچاتے ہوئے گانا شروع کیا۔ اذلان بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ محفل شور سے گونج اٹھی، لیکن ساس اور ہما کی نظروں میں ایک نیا کھیل تیار ہو رہا تھا۔ رات کو عروہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اذلان اندر آیا۔ اس نے عروہ کو روتے دیکھا تو چونک گیا۔ عروہ، کیا ہوا ہے؟ عروہ نے بے اختیار کہا، کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اور تھی؟ اذلان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ چند لمحے میں وہ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ سوال تمہارے دل سے آیا ہے یا کسی نے ڈالا ہے؟ عروہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ عروہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اور تھی؟ اس کی آواز لرز گئی۔ اذلان نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ عروہ، ہاں، ماضی میں سب کی طرح میری بھی کچھ دوستی تھی، لیکن وہ صرف لمحاتی تھی، وقتی تھی، محبت نہیں۔
اس نے عروہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ دھڑکن کبھی کسی اور کے لیے نہیں دھڑکی۔ میں نے زندگی میں اگر کسی کو چاہا ہے تو صرف تمہیں۔ عروہ کی پلکیں نم تھیں۔ جو تصویریں اس نے دیکھیں وہ پرانے کالج کے دنوں کی ہیں، لیکن ہما نے انہیں جس طرح تمہارے سامنے لایا وہ سازش تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہما اور ساس دونوں کھڑی تھیں، ان کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی۔ اذلان نے سخت لہجے میں کہا، امی، بہن، میں آپ کو صرف ایک بات واضح کر دوں، عروہ میری عزت ہے، میری محبت ہے۔ اگر کسی نے آئندہ اس پر انگلی اٹھائی تو وہ مجھ پر اٹھے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سانس کے لب پینچ گئے۔ ہما کا رنگ اٹھ گیا۔ اذلان نے دروازہ بند کر کے عروہ کو بازو میں بھر لیا۔ اب تمہیں یقین آ گیا؟ عروہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ یقین سے بڑھ کر سکون آ گیا ہے۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بدل گیا۔ کزنز نے پکنک کا پلان بنایا۔ سب ہنسی مذاق میں لگ گئے۔ گزشتہ رات کی تلخی پیچھے رہ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ ہما نے کزنز کے ساتھ بات چھیڑنی چاہی، مگر عروہ کی آنکھوں میں اعتماد دیکھ کر اس کی زبان خود بخود رک گئی۔ ساس نے بات بدلی، مگر عدیل نے ہنس کر کہا، بھابھی تو ہماری شیرنی ہیں، اب کسی کو موقع کہاں دیں گی؟ سب ہنس پڑے، مگر ہما کا چہرہ لال ہو گیا۔ اذلان نے جان بوجھ کر بات آگے بڑھائی، ہاں ویسے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عروہ میرا فخر ہے۔ جو اس کے خلاف سازش کرے گا وہ دراصل میرے خلاف ہوگا۔ ہما کی نظریں جھک گئیں۔ ساس بھی خاموش ہو گئی۔ ماحول میں پہلی بار سب نے عروہ کو سر اٹھا کر بیٹھنے دیا۔ شرمندگی کا سارا بوجھ ہما پر آ گرا۔ رات کو عروہ اور اذلان کمرے میں تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اندر کمرہ خوشبوؤں سے بھرا تھا۔ اذلان نے عروہ کو باہوں میں لیا، اس کے کان میں سرگوشی کی، آج تمہاری آنکھوں میں عجیب سا سکون ہے۔ عروہ مسکرائی، مگر ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ اذلان نے اس کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ لمحہ مزید گہرا ہوا۔ قربتوں کے بیچ عروہ کے ہونٹ کانپے اور اس نے سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اذلان، وہ آہستہ سے بولی، اگر میں کہوں کہ ہماری محبت کی پہلی نشانی آنے والی ہے۔ اذلان لمحے بھر کو رکا، پھر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے دیے جل اٹھے۔ عروہ، کیا تم؟ عروہ نے خاموش مسکراہٹ سے ہاں میں جواب دیا۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں مزید سختی سے بھر لیا۔ میری جان، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد بنا دیا ہے۔ کمرے میں بارش کی ٹپک، دلوں کی دھڑکن اور محبت کی گرمی ایک ساتھ مل گئی۔ یہ رات ان دونوں کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھی۔ اذلان کا بدل جانا عروہ کے لیے حیران کن تھا۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خوشی لے آتا۔ کبھی اچانک شام کو کار میں لے جاتا اور آئس کریم کھلاتا، کبھی عروہ کی پسندیدہ کتاب لا کر کہتا، میری ملکہ کو ہر خوشی ملنی چاہیے۔ راتوں کو ان کی قربت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ لمحے عروہ کے لیے صرف محبت نہیں بلکہ تحفظ کا یقین تھے۔ ایک رات اذلان نے کمرے کو سرخ گلابوں سے بھر دیا۔ موم بتیوں کی روشنی میں اس نے عروہ کے ہاتھ چوم کر کہا، یہ خوشبو ہمیشہ ہماری ہوگی، اور اب تم اکیلی نہیں۔ میرا بچہ، ہمارا بچہ ہمارے بیچ آ رہا ہے۔ عروہ کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ ایک ساتھ آ گئے۔ چند دن گزرے، آخر کار خبر گھر تک پہنچ گئی۔ ساس کی آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی جلن تھی۔ ہما نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، بھابھی، اب آپ سچ میں ہماری ماں جیسی ہو گئی ہیں۔ عروہ نے محسوس کیا کہ ہما کی آنکھوں میں اب ضد نہیں، نرمی ہے، مگر ساس نے بس سرد لہجے میں اتنا کہا، خیر مبارک، دیکھتے ہیں یہ خوشیاں کتنی دیر چلتی ہیں۔ کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سب خوش تھے، مگر ایک سایہ اب بھی درمیان میں تھا۔ ہما نے پہلی بار اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی بس کریں، بھابھی اب ہمارے خاندان کی عزت ہیں، آپ انہیں قبول کر لیں، ورنہ یہ گھر کبھی سکون نہیں پائے گا۔ ساس نے تلخی سے ہنس کر جواب دیا، بیٹی تم ابھی نادان ہو، میں نے دنیا دیکھی ہے، یہ لڑکی ہمارے خاندان کو تباہ کر دے گی، میں کبھی نہیں مانوں گی۔ ہما خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں کسک رہی کہ کیوں امی بدل کیوں نہیں رہی۔ چند دن بعد ساس نے نیا جال بنا۔ اذلان کو بزنس کے بہانے شہر سے باہر بھیج دیا۔ بیٹا، ایک موقع ہے یہ،
کانٹریکٹ لو گے تو کمپنی کا نام روشن ہوگا۔ اذلان نے عروہ کی ضد کے باوجود سفر کی تیاری کی۔ عروہ کی آنکھوں میں انجانی اداسی تھی، مگر وہ مسکرا کر بولی، آپ جائیں، میں دعا کروں گی سب اچھا ہو۔ جیسے ہی اذلان گیا، گھر کا ماحول بدل گیا۔ ساس نے عروہ کو چپ چاپ تانے دینے شروع کر دیے۔ ہائے رے قسمت، بیٹا تو کامیاب ہو رہا ہے، مگر دلہن نے تو پہلے ہی اسے قابو کر لیا۔ عروہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ چپ رہتی مگر اندر سے گھلتی جا رہی تھی۔ رات کو ساس نے ایک اور وار کیا۔ عروہ کا بلڈ پریشر کم ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس بھاری ہوئی اور وہ اچانک زمین پر گر گئی۔ پورے گھر میں شور مچ گیا۔ ہما بھاگتی ہوئی آئی اور پہلی بار چیخی، امی آپ نے کیا کر دیا؟ بھابھی حاملہ ہیں، کیا آپ نے اپنی پوتی کی جان لینے کی کوشش کی؟ ساس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے خوف آیا، مگر اگلے ہی پل وہ ہونٹ پیچ کر خاموش۔ اذلان 2 دن کے لیے بزنس میٹنگ پر لاہور گیا ہوا تھا۔ گھر میں عروہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز طعنے اور الزام برداشت کرتی تھی۔ یہ لڑکیاں بس ماں باپ کے گھر آرام کرتی ہیں، یہاں آ کر ذمہ داری اٹھانی نہیں آتی۔ عروہ چپ رہتی مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ بے چینی اور ذہنی دباؤ نے اسے بیمار کر دیا۔ بخار، کمزوری اور دل کی گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ عروہ کی ماں اور بہن روتی روتی پہنچی اور بیٹی کی حالت دیکھی اور بگڑ گئیں۔ ہم اپنی بچی کو یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، میں اسے ابھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ساس نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا، جیسے اس کی دیرینہ سازش کامیاب ہو گئی ہو۔ عروہ نیم بے ہوش سی تھی۔ اسے اس کی ماں اور بہن سہارا دے کر لے گئیں۔ کچھ دنوں بعد اذلان گھر لوٹا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ دوڑ کر ماں کے پاس آیا، امی عروہ کہاں ہے؟ ساس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تیری بیوی کو اس کی ماں اپنے ساتھ لے گئی، شاید یہاں کی فضا اسے پسند نہیں آئی۔ اذلان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل جیسے مٹھی میں جکڑ گیا ہو۔ کیا اس حالت میں وہ کیسے لے کر جا سکتی ہیں؟ امی آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ساس نے نظر جھکائے مسکراہٹ دبائی۔ اذلان جان گیا کہ یہ سب کسی کھیل کا حصہ ہے۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی، عروہ میں تمہیں واپس لا کر رہوں گا، چاہے دنیا کی کوئی دیوار بیچ میں کیوں نہ کھڑی ہو۔ اذلان کا دل عروہ کی جدائی سے بھاری تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ساس قریب آئی، لہجے میں زہر بھرا ہو۔ سکون تھا، بیٹا اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ وہ خود اپنی ماں کے ساتھ گئی ہے، جب دل چاہے گا خود ہی واپس آ جائے گی۔ اذلان کی آنکھوں میں کرب تھا، مگر ماں کے الفاظ پر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے رات کا کھانا کھایا اور کمرے میں جا کر تھکن سے بیٹھ گیا۔ ہما نے سب ماجرا سنا تو غصے سے کانپ گئی۔ امی نے صاف صاف سازش کی ہے، بھابھی اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ وہ بھائی کے کمرے میں گئی اور نرم لہجے میں بولی، بھائی آپ بھابھی کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ بیمار تھیں، زبردستی لے جائی گئی ہیں۔ اگر آپ ابھی نہیں گئے نا تو کل تک ان کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اذلان کے قدم رک گئے، دل میں ایک آگ سی بھڑکی۔ ہما تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی؟ ہما نے روتے ہوئے بھائی کا ہاتھ تھاما، قسم سے بھائی، بھابھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، یہ سب امی کے بہکاوے کا کھیل ہے، آپ کو بھی جانا ہوگا ابھی۔ اذلان کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے تیزی سے جیکٹ پہنی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بولا، میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ میرا مان ہے اور میرا حق۔ گاڑی کے انجن کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ ساس کے چہرے پر ایک سایہ سا لرزا، وہ جان گئی کہ کھیل اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ گاڑی رکی تو عروہ کی ماں کا دل دہل گیا۔ دروازے پر اذلان کھڑا تھا، آنکھوں میں شدت اور محبت۔ امی عروہ میری بیوی ہے، میرا مان ہے، مجھے اسے گھر لے جانا ہے، اس کے بغیر میرا سانس بھی ادھورا ہے۔ ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ عروہ آنکھوں میں نمی لیے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذلان آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو اب گھر چلیں، یہاں تمہارا اصل مقام ہے۔ گھر آتے ہی ساس کے چہرے پر حیرت اور سختی ملی جھلی تھی، مگر عروہ کے چہرے کی تھکن اور اذلان کے انداز کی شدت نے ان کے دل کو دہلا دیا۔ رات کو کمرے میں عروہ اور اذلان اکیلے تھے۔ چند دنوں کی دوری نے ان کے درمیان ایک شدت تڑپ پیدا کر دی۔ اذلان نے بیوی کو باہوں میں بھر کر کہا،
میں نے تمہارے بغیر رہنے کا سوچا بھی نہیں تھا، تم میری سب سے بڑی طاقت ہو، عروہ نے کانپتے لہجے میں جواب دیا، اور آپ میرے لیے زندگی سے بڑھ کر ہیں۔ لمحے جذبات اور محبت سے بھرے تھے، وہ ایک دوسرے کے قریب ایسے ہوئے جیسے صدیوں کی پیاس آج بجھنے کو تھی۔ کمرے میں صرف دھڑکنوں کی آواز باقی رہی۔ مہینوں بعد خوشخبری ملی، اللہ نے ان کے دامن میں ایک ننھی گڑیا ڈال دی۔ پورے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ساس کی آنکھوں میں بھی پہلی بار سچے آنسو تھے۔ اس نے عروہ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی، تم واقعی میری بیٹی ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ آزمایا، مگر آج رب نے مجھے معاف کیا ہے۔ عروہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور سکون اتر آیا۔ اذلان نے بیٹی کو گود میں لیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، اب ہماری دنیا مکمل ہے۔ میری رانی مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک انکہی دعا جاگی۔ وہ سوچنے لگا، کاش ہر گھر میں یہ سکون آ جائے، کاش ہر بہو کو بیٹی سمجھا جائے۔ اگر ماں بہو کے دل میں جگہ بنا لے تو نہ بیٹے بے چین ہوتے ہیں نہ گھر ویران۔ اصل سکون اسی میں ہے کہ عورت عورت کو سمجھے، ساس بہو کو بیٹی مانے اور بہو ماں کو عزت دے۔ یہ زندگی چھوٹی ہے، حسد اور ضد میں برباد کرنے کی بجائے اگر سب ایک دوسرے کا ساتھ دے تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اذلان نے عروہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دل میں عہد کیا کہ اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھائے گا کہ گھر محبت سے چلتے ہیں، انا اور حسد سے نہیں۔